بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمعیات میں سے لوح و قلم ہے. وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. لوح پر بھی ہمارا ایمان ہے، قلم پر بھی ہمارا ایمان ہے. لوح قرآن عظیم میں خود فرمایا فی لوح محفوظ، فی لوح محفوظ. جی تو لہٰذا لوح بھی ہے. اس کے آگے جو تفصیلات ہیں کہ وہ کس طرح کی ہے یہ الگ معاملہ ہے. نفس لوح کا بیان قرآن عظیم کے اندر موجود ہے. اسی طرح نون والقلم، جی قلم کی قسم ارشاد فرمائی. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرامین عالیہ میں بھی قلم کا ذکر موجود ہے. جف القلم بما کتب، قلم لکھ کر خشک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا لوح پر بھی ہمارا ایمان ہے، قلم پر بھی ہمارا ایمان ہے. امام ابو شیخ نے لوح اور قلم کے بارے میں کچھ روایات کو بیان کیا ہے کہ لوح کیا ہے. لوح کی ایک جانب جو ہے وہ سرخ یاقوت ہے. لوح کے معنی ویسے تختی کی ہے نا. ایک جانب سرخ یاقوت ہے اور دوسری جانب سبز زمرد ہے. ایک جانب سرخ یاقوت، دوسری جانب سبز زمرد. تو جو کچھ بھی ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی فیہ جرزہ، فیہ یحیی، فیہ یمیت، کہ زندگی جو ہے وہ اس کے مطابق ملتی ہے، موت اس کے مطابق ملتی ہے، رزق اس کے مطابق ملتا ہے، ہر شے اس کے مطابق ملتی ہے. یہ لوح، یہ وہ شیخ نے لوح کے بارے میں حدیث روایت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ شیخ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے قلم کے بارے میں حدیث روایت کی کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق فرمایا. کتنی بڑی، 500 سال لمبی. رب کی شان ہے. 500 سال لمبی، اور 500 سال کس کی سپیڈ سے یہ نہیں بتایا. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک فاصلہ ہے جو 1 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، وہی فاصلہ 1 دن میں طے ہوتا ہے، وہی فاصلہ 1 مہینے میں بھی طے ہو سکتا ہے اسپیڈ گھٹنے بڑھنے سے. یہ 500 سال تو مسافت کا دورانیہ بتا دی، اسپیڈ کتنی رکھنا پڑے گی یہ اس حدیث میں مذکور نہیں ہے. آپ نے فرمایا زمین سے آسمان کا، پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے. اسپیڈ کتنی رکھنی پڑے گی عقل سوچ ہی نہیں سکتی. کیونکہ روشنی جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں فاصلہ طے کرتی ہے روشنی. 7.5 سیکنڈ میں سورج سے زمین پہ آ جاتی ہے. 7.5 سیکنڈ میں، ہزاروں میل دور ہے. 7.5 سیکنڈ میں سورج سے زمین پر آ جاتی ہے روشنی. تو 1 سال میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرے نا، اسے کہا جاتا ہے نوری سال. کیا کہتے ہیں؟ نوری سال. تو سائنسدان متفق ہیں کہ زمین سے آسمان پر اگر روشنی کو جانا پڑے تو لاکھوں نوری سال لگ جائیں روشنی کو. ٹھیک ہے، یہ رب نے مصطفیٰ کریم کو شان عطا فرمائی کہ رات کے مختصر سے حصے میں تشریف بھی لے کر گئے اور واپس بھی. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی اسپیڈ سے چلتی ہے وہ بھی لاکھوں نوری سال لگ جائیں تو جب جا کے آسمان کو پہنچے. تو پھر 500 سال میں جو پہنچے اس کی سپیڈ تو پتہ نہیں کتنی زیادہ ہوگی. تو 500 سال کی مسافت تو بتا دی، لیکن رفتار کتنی ہے اس کی کا تعین نہیں ہوا، نشاندہی نہیں ہوئی. تو قلم کے بارے میں بھی فرمایا کہ 500 سال مسافت اس کی. 500 سال. اللہ رب العالمین نے فرمایا لکھ ما ہوا کائن وما یکون الی یوم القیامہ، جو ہونے والا ہے، جو ہوگا قیامت تک کے لیے. قلم نے سب کچھ لکھ دیا. حضور نے فرمایا جف القلم، قلم خشک ہو گیا. لہٰذا
اب بدل نہیں سکتا، تقدیر بدل نہیں سکتی، جو لکھ دیا وہ لکھ دیا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ ذہن نشین کر لیں، اس میں اشارہ ہے، میں بات کرتا ہوں۔ آپ غور کریں کہ تقدیر کی پھر تقسیم کرتے ہیں، معلق، مبرم اور معلق مشابہ مبرم، تقدیر معلق، تقدیر مبرم، تقدیر معلق مشابہ مبرم۔ تقدیر مبرم کیا ہے؟ جو لوح محفوظ میں لکھ دیا یہ تقدیر مبرم ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ اب لوح محفوظ سے فرشتوں کے صحیفوں میں ہر ایک کو اپنا کام دیا جاتا ہے، تو فرشتوں کے صحیفوں میں لکھ دیا کہ اگر اس نے 2 نمازیں پڑھی تو اس کو یہ چیز دینا، 5 پڑھی تو یہ دے دینا، یہ معلق ہے۔ لوح محفوظ میں وہی لکھا ہے جو اس نے پڑھ دی، لیکن فرشتوں کے صحیفوں میں ظاہر کر دیا کہ 2 نمازیں پڑھے گا تو یہ ملے گا، 5 پڑھے گا تو یہ ملے گا۔ ماں باپ کی فرما برداری کرے گا تو لمبی عمر پائے گا، نافرمانی کرے گا تو مختصر عمر پائے گا، چھوٹی عمر پائے گا۔ لیکن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا کرے گا اور کتنی عمر ہوگی۔ لیکن فرشتوں کے صحیفوں میں جو ہے وہ یہ لکھا گیا کہ یہ کرے گا تو اتنی عمر، یہ کرے گا تو اتنی عمر۔ یہ معلق۔ ایک معلق مشابہ مبرم، فرشتوں کے صحیفوں میں تو ظاہر نہیں کیا گیا، فرشتوں کے صحیفوں میں مبرم کر کے ظاہر کیا گیا، لیکن حقیقت میں وہ معلق تھا، حقیقت میں وہ معلق تھی، فرشتوں کے صحیفوں میں مبرم کر کے ظاہر کی گئی۔ یہ ہے معلق لیکن مبرم کے مشابہ ہے، کیونکہ فرشتوں کے صحیفوں میں وہ مبرم کر کے ظاہر کی گئی ہے۔ جو تقدیر معلق ہوتی ہے وہ نیکیوں سے بدل جاتی ہے، دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ الدعاء یرد البلاء، دعا جو ہے وہ بلائیں ٹال دیتی ہے، سمجھے بات کو۔ لیکن جو تقدیر معلق مشابہ مبرم ہے یہ اکابر اولیاء پھر انبیاء ان کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے۔ جو تقدیر مبرم ہے، مبرم حقیقی، مبرم حقیقی، یہ نہیں بدلتی، یہ تقدیر نہیں بدلتی۔ اس لیے اہل علم نے لکھا حضرت سیدنا لوط علیہ نبی علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنا مبرم حقیقی تھا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے دعا کرنا چاہیے، یجادلنا فی قوم لوط، جی رب شانے دیتا ہے نا نبیوں کو، یجادلنا، ہم سے لڑنے لگ گیا، جی رب نے شان دی ہوئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اس سے آپ توجہ ہٹا لیجئے، عذاب ان پر آ کر رہے گا۔ یہ تقدیر مبرم تھی، یہ نہیں ٹلتی، سمجھے بات کو۔ مبرم حقیقی نہیں بدلتی۔ جف القلم بما کتب، قلم لکھ کے خشک ہو گیا، لیکن فرشتوں کے صحیفوں میں جو کچھ ہوتا ہے نا یہ بعض اوقات بدل بھی جاتا ہے، کبھی نمازوں سے، کبھی دعاؤں سے، اور کبھی اکابر اولیاء کی دعاؤں سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایمان رکھنے، ایمان لاتے ہم لوح پر، قلم پر، اور اس سب پر جو اس کے اندر لکھا گیا۔ تو اب اس کی حالت یہ ہے کہ ساری مخلوق مل کے اسے بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب بنایا اور فرمایا کہ میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، ان کو یاد رکھو۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی، جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، فرمایا کہ اگر ساری مخلوق مل کر یہ چاہے کہ تجھے ایسی بات پہنچے جو رب کریم نے تیرے لیے مقدر نہیں کی تو نہیں پہنچے گی، اور اگر رب نے مقدر کی اور ساری مخلوق مل کر چاہے کہ تم سے ہٹا دے تو ہٹا نہیں سکتی۔ یہ خلاصہ ہے مفہوم حدیث ہے، الفاظ مختلف ہیں، بات آپ سمجھے نہیں؟ تو اس لیے بات ذہن میں رکھیں، جو لکھ دیا سو لکھ دیا، اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ جو مبرم حقیقی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ تو اگر مل جائے ساری مخلوق کسی چیز پر، جسے اللہ رب العالمین نے لکھ دیا لوح محفوظ میں کہ اس نے ہونا ہے، رب نے لکھ دیا کہ ہونے والی ہے، اب سارے مل کے کیا کس پہ
تاکہ اس کو غیر قائل کر دیں، نہیں قادر اس پر. اور اگر سارے مل جائیں کسی چیز پر جسے اللہ رب العالمین نے نہیں لکھا تو اب وہ کیا کریں؟ تاکہ بنا دے اس کو ہونے والا اس پر قادر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اب حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح جو بزرگوں کے فرامین ہیں کہ ہماری دعا تقدیر مبرم کو ٹال دیتی ہے، تو اس سے اس مبرم سے کون سی مبرم مراد ہے؟ مبرم معلق مشابہ مبرم. معلق ہے مشابہ مبرم حقیقی جو ہے وہ تبدیل نہیں. سمجھے؟ خشک ہو گیا قلم ساتھ اس کے جو ہونے والا ہے قیامت تک کے لیے، اور جو بندے سے چوک گیا وہ اسے پہنچنے والا نہیں تھا، اور جو اسے آن پہنچا اس سے خطا کرنے والا نہیں تھا. یہ جف القلم بما وکان الی یوم القیامہ، یہ حدیث میں بھی آپ کو بتائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کہ یہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان سے اس قسم کی روایات مروی ہیں. آپ بات سمجھیں. ٹھیک ہے. ایک اور مسئلہ سمجھیں. معتزلہ کی جانب یہ موقف منسوب ہے، یہ فکر منسوب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ازل میں ہر چیز کو نہیں جانتا تھا، اس نے پہلے اپنے علم کو تخلیق فرمایا. اللہ نے اپنے علم کو تخلیق فرمایا تو پھر جاننے لگا. ازلی طور پہ نہیں جانتا تھا. اللہ نے اپنے علم کو تخلیق فرمایا تو جاننے لگا. اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان چیزوں کو بندوں کے افعال کو ہونے سے پہلے نہیں جانتا. معاذ اللہ من ذلک. یہ اس کا رد کرتے ہیں وعلی العبد یعلم ان اللہ تعالی قد سبق علمہ فی کل کائن من خلقہ فقدر ذلک تقدیرا محکما مبرما لیس فیہ ناقض ولا موقف الی آخرہ. یہ ان کا رد کرتے ہیں کہ یہ ان کی جہالت اور دلالت ہے. آپ غور کریں. مطلب ازل میں نہیں جانتا تھا، معاذ اللہ من ذالک، رب کے لیے نقص ثابت کر رہے ہیں. اور جو نہیں جانتا تھا وہ خالق کیسا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا، رب نے فرمایا الا یعلم من خلق، جو بنائے وہ جانتا نہیں ہے. توجہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں رب نے اپنے علم کو تخلیق فرمایا. اگر رب نے اپنے علم کو تخلیق فرمایا جانتا نہیں تو تخلیق کیسے فرمایا؟ نہیں سمجھی بات. رب خود فرما رہے قرآن عظیم میں کہ بھئی جو جانتا نہیں وہ تخلیق کیسے کرے گا، اور جو تخلیق جس نے کیا وہ کیسے نہیں جانے گا. تو لہٰذا یہ ان کی صریح دلالت اور گمراہی ہے کہ وہ ذات باری عزت اسموں کے لیے کہتے ہیں. اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم ازلی ہے، صفت قائمہ باللہ تعالیٰ ہے. اللہ رب مخلوق کے ہونے نہ ہونے سے اس سے اللہ کے علم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بندے پہ لازم ہے کہ جانے کہ اللہ رب العالمین کا علم سابق ہے ہر ہونے والی چیز میں اس کی مخلوق سے. پھر اللہ رب العالمین نے اس کو مقدر فرمایا. تقدیر محکم مبرم. مبرم کے معنی میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے نا. نہیں اس میں کوئی توڑنے والا، نہ مؤخر کرنے والا، نہ مٹانے والا، نہ بدلنے والا، نہ بڑھانے والا، نہ پھیرنے والا، نہ گھٹانے والا اس کی مخلوق میں سے، اس کے آسمانوں میں اور زمین میں کوئی بھی نہیں. سمجھی بات کو؟ رب نے جو لکھ دیا اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. بات سمجھے؟ یہ ایمان ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی سمجھے کہ کبھی اس بات کو برے انداز میں بھی تعبیر کیا جاتا ہے. ایک پارٹی ہے نا، کسی نبی کی کیا جرت ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر کو بدلے، معاذ اللہ من ذالک. یہ ضروری ہے اس انداز میں کہنا؟ جی اللہ کی تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا. جو لکھ دیا وہ لکھ دیا. لیکن آپ نے ضروری ہے کہ انبیاء کرام کے لیے کلمات تنقیص استعمال کرنے ہیں. یہ انداز اسلوب غلط ہے. بات آپ سمجھے؟ اور یہ عقد ایمان اور اصول معرفت سے ہے اور اعتراف ہے. اللہ یہ نا وعلی العبد ان یعلم، یہ الاعتراف کا اس ان یعلم پر وہ بطویل مصدر ہے نا، تو اس پر اعتراف ہے. اور اعتراف اللہ تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی کتاب عزیز میں. اور اللہ رب العالمین نے ہر شے کو بنایا تو اس کی تقدیر فرمائی، اور فرمایا اللہ کا حکم تقدیر والا ہے. تو بربادی اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ، جو اللہ رب العالمین کے لیے قدر میں جھگڑے والا بنے اور اس میں نظر کرنے کے لیے بیمار دل لائے.
یہ اس کا تعلق ماقبل سے بھی ہے کہ قدر کے جی وہ سر اللہ تعالیٰ فی خلقہ جی ٹھیک ہے نا جی تو تحقیق اس نے ڈھونڈا اپنے وام کے ذریعے غیب کے اندر چھپا ہوا راز اور ہو گیا بس اس کے جو اس نے کہا انتہائی گناہگار.